یسوع مسیح کے نام میں میری طرف سے بہت بہت سلام۔ اس ویڈیو میں ہم نے ان حوالہ جات کو دیکھنا ہے نئے عہد نامے میں سے جو یسوع مسیح کی ذات کو خدا کہتے ہیں۔ پہلے جو ہم نے ویڈیو بنائی اس میں ہم نے دیکھے ہیں حوالے جہاں پر لکھا ہے کہ یسوع خدا ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جہاں پر یسوع مسیح کو سجدہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ پرانے عہد نامے میں جو سجدہ ہے وہ اس کے لیے ایک خاص حکم ہے۔ خدا باپ نے خاص حکم دیا تھا کہ کسی بھی چیز کو خواہ آسمان پہ یا خواہ زمین پہ یا خواہ پانیوں میں تم نے نہ اس کی صورت کندہ کرنی ہے، نہ بنانی ہے، نہ کوئی شبیہ بنانی ہے، نہ کچھ تراشنا ہے اور نہ اس کو سجدہ کرنا ہے، کیونکہ خداوند تمہارا خدا جو ہے وہی سجدے کے لائق ہے۔ تو اگر یسوع مسیح کو سجدہ کیا جا رہا ہے اور جانتے بوجھتے سجدہ کیا جا رہا ہے، then there is a big revelation، یا وہ بت پرستی ہے تو یا وہ واقع ہی خدا کی ذات ہے۔ اور جب ہم مسیح کی ذات کو دیکھنے لگتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ مسیح کی ذات کے ذات اقدس کے اندر تمام خصوصیات وہی ہیں جو خدا باپ کی ذات میں ہیں۔ جیسے ہم نے پرانے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ یسوع خدا کے طور پہ کیسے، انہوں نے کہا خدا، تمہوں نے کہا آئے میرے خداوند، آئے میرے خدا، اور خداوند نے یہ نہیں کہا اس کو کہ تو مجھے کیوں خدا کہہ رہا ہے، میں نہیں ہوں خدا۔ He didn't deny۔ اور آج یہ دیکھیں سب سے چند حوالے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا۔ سب سے پہلا حوالہ ہے خداوند پانی پر چل رہے ہیں، بڑا مشہور حوالہ ہے، اور پترس کہتے ہیں خداوند میں نے بھی آنا ہے، خداوند کہتے ہیں آ جا۔ سو وہ چل کر آتا ہے تو پھر جب لہروں کو دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے، تو گرنے لگتا ہے، خداوند ہاتھ بڑھا کے اس کو تھام لیتے ہیں۔ لیکن جب وہ اندر کشتی میں جاتے ہیں تو لکھا ہے یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اسے کہا اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جب وہ کشتی پر چڑھائے تو ہوا تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کیا اور کہا یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ سو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی عام، یہ خالی انسان نہیں ہے، ہی از بیونڈ دا ہیومن پاور۔ اور انہوں نے کیا کیا، اور یہ موسٹلی شاگردی تھے، یہ پہاڑ سے پہلے آ رہے ہیں خداوند کے پاس سے ایک تعلیم لے کے، اور خداوند نے کہا تھا کہ تم چلو میں بعد میں آتا ہوں، لیکن یہ رات کا وقت تھا تو اس لیے یہ کشتی میں تھے اور یہ طوفان میں بھی گر گئے، اور یہ پھر سارا خداوند ان کو بچانے کے لیے آتے ہیں، اور یہاں پر انہوں نے خداوند کو سجدہ کیا۔ اس کے بعد دیکھیں مجوسی آئے ہیں، خداوند کی پیدائش کا ٹائم ہے، اور وہ سونا اور مور اور لبان لے کے، اور سو مجوسی جو بادشاہ تھے ان پہ بھی ریولیشن ہوئی تھی کہ دیر از سم ون بگر ہیز، مسایہ نے جو ہے وہ جنم لیا، اور وہ بھی جب آئے ہیں تو ادھر لکھا ہے کہ اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا، لبان اور مور اس کو نظر کیا۔ یہ بڑا پاپولر ہے، لیکن یہاں پہ سجدہ کا ورڈ یوز ہو رہا ہے کہ اس کو بو ڈاؤن کیا، اس کو سجدہ کیا۔ اب بچہ بالکل دیکھیں، چلو بچے کو پیار کریں گے، بچے کو گود میں اٹھا لیں گے، لیکن یہ جو عزت اور تکریم ہے یہ وداؤٹ ریولیشن نہیں، کوئی بھی نہیں کرے گا، بادشاہ ہوتے ہوئے پھر، ہاں جی، یہ کوئی عام نہیں تھے۔ سو ان کے اوپر خداوند کی طرف سے یہ بات آشکارا ہوئی تھی کہ تم نے جانا ہے، اس کی عزت کرنی ہے اور اس کو تم نے سجدہ بھی کرنا ہے، اور انہوں نے سجدہ کیا۔ پھر دیکھیں ایک جگہ پہ مریم مغدلینی وہ آتی ہیں، اور فرشتہ بتاتا ہے کہ وہ جی اٹھا ہے اور وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں پہ بھائیوں سے ملے گا، اور مریم مغدلینی اور دوسری مریم لکھا ہے وہ دوڑ کے جاتی ہیں کہ جی چلو ہم سب کو جا کے خبر دیں، اور راستے میں خداوند ان کو مل جاتے ہیں۔ اور دیکھیں وہاں پر لکھا ہے اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا سلام، انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ دیکھیں جی قدم پکڑے اور کیا کیا، سجدہ کیا۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ سو خداوند نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں مجھے نہ سجدہ کر، صرف خداوند اپنے خدا ہی کو سجدہ کر، کیونکہ وہ خدا کی ذات کا پرتا ہوا، وہ اس کے اندر خدا کا روح ہے، خدا کا روح، وہ والا روح نہیں جو ہم سب بھی خدا کے روح سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن جو خدا روح ہے اس کا روح تھا، وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا تھا، آمین، وہ خدا کی ذات ہی تھی،
اور اس لیے سجدہ جائز تھا, لائق تھا ان کو. پھر دیکھیں آسمان پر اٹھائے جانے سے قبل یسوع مسیح جب شاگردوں کے ساتھ کوہ زیتون پر گئے ہیں تو لکھا ہے کہ وہاں پر سارے شاگردوں نے سجدہ کیا. بعض کا لکھا ہے کہ شک کیا, اور خداوند نے وہاں پہ بھی نہیں کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو بھائی, میں بھی تمہاری طرح انسان ہی تھا, ٹھیک ہے میرے پاس ایکسٹرا پاورز ہیں یا چلو مجھے خدا کی باپ کی طرف سے ایکسٹرا کچھ ملا. نہیں, ایسا نہیں کہا انہوں نے. سنیں, لکھا ہے اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا, اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا مگر بعض نے شک کیا. خداوند کا جواب سنیں. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے, پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو خداوند یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں مجھے سجدہ نہ کرو, بلکہ خداوند یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا اختیار مجھے ہی دیا گیا ہے, شک نہ کرو, میں ہی خدا کی ذات ہوں جو بدن میں ظاہر ہوئی ہے. لکھا کہ وہ اس نے خدا کی باپ کو کسی نے نہیں دیکھا, اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ہم پر ظاہر کیا. سو جس نے یسوع مسیح کو دیکھا اس نے باپ کا جلال دیکھا, اس نے باپ کے جلال کا اظہار دیکھا بدن کی شکل میں. ایمن. جیسے پرانے عہد نامے میں خداوند مختلف شکلوں میں ظاہر ہوئے ہیں, انسان کی بھید میں بھی وہ آئے ہیں, فرشتوں کی طور پہ بھی ظاہر ہوئے ہیں, لیکن مجسم کلمے کے طور پہ جب ظاہر ہوئے ہیں تو پھر مسیح کی ذات, خدا کی ذات کے جو ہے نا گہرائیوں کو دیکھا گیا اس زمین پر, اور یہ اناجیل وہی بتاتی ہیں. ایک اور دیکھیں والا بڑا ہی مکاشفہ کی انجیل مکاشفہ کی کتاب میں وہاں پر لکھا ہے کہ پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات, ٹھیک ہے جی, آسمان زمین پانیوں کے نیچے سب مخلوقات جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے سب مخلوقات کو یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہے یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اور اس کی اور برہ کی حمد عزت اور تمجید اور سلطنت ابدالآباد رہے. اور چاروں جانداروں نے آمین کہا اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا. یہ 24 بزرگ ہیں جو خدا کے تخت کے آگے ہیں, اور وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں ایک تخت نہیں ہے 2 تخت لگے, ایک پہ برہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک پہ خدا کی ذات ہے جو خدا باپ کی ذات جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی اٹس اے ویری مچ پرومیننٹ, برے کو پرومیننٹ کیا گیا کہ سارا کچھ جو باپ کا ہے وہ برے کو بھی, وہ مسیح کو بھی دیا جا رہا ہے, جلال, عزت, تکریم, سجدے. سو دس از ویری سگنیفیکنٹ. یہ کوئی ایسا کلیم نہیں ہے کہ کسی عام سے انسان نے کیا اور جی نہ کوئی معجزہ کر سکا, نہ زندہ کر سکا, نہ کچھ کام کر سکا, بے عیب گناہ گار, ایسا بندہ نہیں. یہ وہ ہے جو واقعی ہر طرح سے آزمایا گیا اور پورے اترے. تو خدا کی ذات کے علاوہ کوئی بھی کامل نہیں ہے, مکمل نہیں ہے. یسوع مسیح کو جب ہم دیکھتے ہیں اناجیلوں میں ایک بھی گناہ, غلطی, خطا, کوئی کمی بیشی ہی نہیں اس کی ذات میں. اس لیے کیونکہ وہ پاک روح کی قدرت سے پیدا ہوئے تھے, وہ خدا کی ذات تھی, وہ پاک ذات تھی جو زمین پر رہی تاکہ ہم گناہ گاروں کا کفارہ دے سکیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع کو سجدے جو تھے وہ جائز تھے, وہ لائق تھے. آمین. گاڈ بلیس یو.